یہ ہے قطر۔ سعودی عرب، بحرین اور یو اے ای کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین ملک، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپیٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور پڑوسی عرب ممالک سے بھی کئی زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز اور مہنگی گاڑیاں، اس لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قطر ایک تپتے ہوئے صحرا کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور اس ملک میں غربت، بھوک ایک عام چیز تھی۔ تو بالآخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ جو ملک عرب ممالک میں سب سے غریب تھا، وہ کیسے دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ جانیں گے کہ کیسے قطر آنے والے وقت میں مزید امیر ہوتا جائے گا، اور جبکہ سعودی عرب اور یو اے ای کافی زیادہ مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ ثانی نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق برطانیہ کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں اسے محفوظ کرنا ہوگا، اور بدلے میں قطر اگلے 35 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس پر برٹش کا شیئر ہوگا۔ اگر آپ ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ ورلڈ وار 1 جو کہ 1914 میں شروع ہوئی تھی، اس جنگ میں برطانیہ کا پلڑا کافی بھارا تھا، اور خلافت عثمانیہ بھی رفتہ رفتہ زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ لہٰذا قطر جیسا ہی ایک معاہدہ ترکی کے ساتھ بھی ہوا، جو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کیا تھا، لیکن ترکی پر 55 سال کی جگہ 100 سالہ پابندی لگائی گئی۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے یو اے ای کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک معاہدہ کیا۔ سال 1940 میں قطر میں پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 میں قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے، لیکن ابھی بھی حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں ہوئے تھے۔ لیکن پھر آیا 1970۔ شیل آئل کمپنی نے اس ملک کا سب سے بڑا خزانہ ڈھونڈ لیا، جس کا نام تھا نارتھ فیلڈ۔ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ تھی، لیکن اس زمانے میں چونکہ گیس اتنی پروفیٹیبل نہیں تھی اور اس کی سپلائی صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی ہو سکتی تھی، جس سے دور دراز ممالک جیسے کہ پاکستان، انڈیا اور چائنا تک گیس پہنچانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اسی وجہ سے شیل آئل کمپنی یہ فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹ میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برطانیہ سے آزادی مل گئی، مگر 25 سال بعد بھی قطر کے حالات کچھ زیادہ بہتر نہ ہوئے۔ لیکن پھر آیا 1995، جب حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ خلیفہ بن حماد الثانی کا تختہ الٹ دیا۔ نئے امیر کا صرف ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ بات جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اس لیے اس نے گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر کے تیل کی طرح بھیجا جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ قطر نے تقریباً اپنی ساری انویسٹمنٹ اس کام میں کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے LNG لینے والے ممالک میں پاکستان، جاپان، انڈیا، ساؤتھ کوریا اور چائنا شامل ہے، اور یوں قطر نے $بلین کما لیے۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کیا جائے، ورنہ وینزویلا جو کسی زمانے میں لارجسٹ آئل ریزرو تھا، اس کا انجام آج ہمارے سامنے ہے۔ اب یہاں پر قطر نے جو قدم اٹھایا، یہی وہ قدم تھا جو قطر کی تقدیر بدلنے والا تھا، اور یہیں پر وہ دیگر عرب ممالک سے آگے نکل گیا۔ سال 2005 میں قطر نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر بڑے ادارے میں آپ کو قطر انویسٹمنٹ نظر آئے گی، اب چاہے وہ لندن کے بڑے بڑے ہوٹل، آفسز اور اپارٹمنٹس ہوں، یا پھر امریکہ کے بڑے بڑے آفسز اور بڑی بڑی کمپنیاں جیسے کہ واکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹیفینی اینڈ کو، یا پھر روس کی سب سے بڑی آئل کمپنی روزن نیفٹ۔ ان تمام میں آپ کو قطر انویسٹمنٹ نظر آئے گی، لیکن یہ سب کچھ قطر کی انویسٹمنٹ کا صرف 1% تھا۔ قطر نے اپنے ملک میں جدید سڑکیں، ایئرپورٹس اور دنیا کی مشہور ایئر لائن قطر ایئر لائن متعارف کروائی۔ آج قطر ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے، جو کہ دنیا کے 183 ممالک میں ٹریول کرتی ہے۔
اس سے قطر کو کافی زیادہ منافع ہوا، کیونکہ قطر یہ بات جانتا ہے کہ آئل اور گیس ایک ایسے ریسورسز ہیں جو زمین سے ختم ہو سکتے ہیں، اسی لیے آلٹرنیٹیو ریسورسز پر جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قطر کو دیکھیں تو قطر سب سے زیادہ LNG ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب اور UAE آئل کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آئل کا مسئلہ یہ کہ یہ پوری دنیا میں بہت ہی کم جگہ پر پایا جاتا ہے، اور جہاں پر پایا جاتا ہے وہاں پر بہت ہی زیادہ کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ آنے والے کچھ دور میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ آئل پوری طرح سے زمین سے ختم ہونے لگے گا، لیکن گیس کے بارے میں ابھی تک ایسی کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی۔ تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دور میں قطر LNG ایکسپورٹ کر کے اور امیر ہو جائے گا، جہاں پر سعودی عرب اور UAE کو آئل ختم ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہیں پر قطر کو اس طرح کی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود قطر میں بھی ایک خامی موجود ہے، اور وہ ہے یہاں کی لیبر سے اچھا سلوک نہ رکھنا۔ قطر کے لیبر وقفے سے پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ نیوز ان کے اپنے چینل الجزیرہ پر دکھائی دیتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لیبر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے جاتی ہے جو کہ ترقی پذیر ملک ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی ایسے مواقع ان لوگوں کو ملیں تاکہ یہ اپنے پیاروں کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر نہ جا سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔